کہ اس تبدیلی کے بعد کیا چیز تبدیل ہونی ہے پاکستان میں؟ آئین میں کون سی تبدیلی آ جانی ہے؟ کوئی ایسا فیصلہ کیا جانا ہے کہ جو اہم ترین دنیا میں اہم ترین جمہوریت کی جو ٹیئرز ہوتے ہیں وہ تھرڈ ٹیئر بلدیاتی شہری علاقائی دیہاتی جو نظام ہوتا ہے، بلدیاتی نظام ہوتا ہے، جہاں سے عام پاکستانیوں کو جمہوریت کے ثمرات پہنچائے جا سکتے ہیں. کیا ظلم ہے اس ملک میں کہ جب جمہوریت ہوتی ہے تو بنیادی جمہوریت رہی نہیں جاتی. آپ کا جو سوال ہے، ہم ملے ہیں، اپوزیشن کے لوگوں سے بھی ملے ہیں اور ان سے پوچھا کریں گے کیا، آنے کے بعد حکومت تبدیل کرنے کے علاوہ کیا کریں گے. اور خان صاحب سے بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے آنے کے بعد کیا ہے، تبدیلی کون سی آ چکی ہے. یہ بھی بڑا اہم ہے کہ پاکستان کے اس گلے سڑے نظام اور طرز سیاست کو بدلنا ہے نا، تو چہرے عام نہیں ہوتے، کارکنان عام ہوتے. ایم کیو ایم کے پاس اتنے ظلم اور اتنے جبر جو دوسری دھڑے بکھرے ہیں بائی چوائس سے نہیں بکھرے، کوئی نہ کوئی تو دباؤ ہوگا، کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہوگا. تو اب چہروں کے جڑنے سے تحریکیں جڑنا نہیں کہلائیں گی. ہمیں ضرورت ہی نہیں وہ لوگ جو کمزور پڑ گئے، لالچ میں چلے گئے، ان چہروں کی ایم کیو ایم کو ضرورت نہیں ہے. ایم کیو ایم کو خود زندہ رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کل ہم سے زیادہ بہتر لوگ آئیں گے تو ہم ان کو راستہ دے دیں گے. ہم پیشہ ور سیاستدان نہیں ہیں. تو جو لوگ تھے، جو تحریک تھی، جو متحدہ تھی، اس کے 90% کارکنان ہمارے ساتھ ہیں، پرچم ہمارے ساتھ ہے، نظریہ ہمارے ساتھ ہے. اور اب ہم ایک تبدیل شدہ لیڈرشپ کے ساتھ اور بدلتے ہوئے، یعنی ہمارے یہاں انشاءاللہ تعالی اب آپ ہماری تصویریں نہیں دیکھتے ہیں، نہ ہم لگانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارا نظریہ ہی اتنا مضبوط ہو جو ہماری پہچان بنے. تو پریشان مت ہوئیے گا ان کو چہروں کو ہمارے ساتھ نہ ہو. ان کا نہ ہونا ہی پاکستان کی سیاست کے لیے بھی اچھا ہے. بکاؤ مال کو ساتھ نہیں رکھا جاتا. ایک آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اختلاف سب کو، لیکن اس کے لیے ایک حد ہوتی ہے. اس کے لیے اپنی جماعت، اپنی قوم، اپنی تحریک کے خلاف برسر پیکار نہیں ہوتا ہے. بہت بہت عام جی. اس ظالم نظام اور اس طرز عمل سے آئی ایم ایف سے جو گورنمنٹ نے کہا کہ آئی ایم ایف سے قرضے نہیں لیں گے، بڑے بڑے وعدے کیے خان صاحب نے، آج آپ اس جماعت کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور اس کا حصہ بھی رہے 3 سال تک اس کے ساتھ رہے بھی اچھے برے عمل میں. تو سوال تو آپ سے بھی میرا خیال اچھے برے عمل میں نہیں رہے. ہم نے تو کئی ان کے بڑے ایسے بڑی جو قانون سازیاں تھیں ان کو بدلوا دیا تھا کہ جناب اس قانون سازی کی ہم حمایت نہیں کریں گے. اور ہاں یہ بات میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ کم سے کم 2 بار تو ہوا ہے، 3 بار، کہ ہم نے حکومت بچانے کے لیے جو قدم اٹھایا تھا دراصل وہ جمہوریت بچانے کی بھی ضروری تھی. 1988 میں بے نظیر صاحبہ جب آئی تھیں، نہیں بن سکتی تھی حکومت ہمارے بغیر، اور ہم پہ بڑا دباؤ تھا کہ ہم ان کا ساتھ نہ دیں. ہم نے ساتھ دیا تھا. ہمیں کیا ملا تھا؟ تو ابھی بھی ایک ہی وزیر ہے نا، دوسرا وزیر کی پیشکش ہوئی بھی ہے تو ہم نے نہیں لیا ہے. اور ہم نے اسی لیے کہا ہے، جو کہتے ہیں کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، صحیح ہے، پوری دنیا میں مہنگائی ہے، لیکن پاکستان میں جو مہنگائی ہے، حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، اس سے جو سب سے پسا ہوا طبقہ ہے، جو سطح غربت سے نیچے زندگی کر رہا ہے، اس کی زندگیوں میں آسانی لائی جا سکتی ہے. آپ جب کھرب پتی جاگیرداروں پہ کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے تو آپ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فائنینشیل اسپیس نہیں، ان پہ ٹیکس لگائیں جناب. انڈائریکٹ ٹیکس کے بجائے ڈائریکٹ ٹیکس لگانے کی کوشش کیجیے. آپ نے وعدہ کیا تھا عمران خان صاحب نے، اور ان کو ہمت کرنی چاہیے تھی. ان کو بھی ایک طے کر لینا چاہیے ایم کیو ایم کی طرح کہ ان کا حکومت میں رہنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا پاکستان کی عوام کا زندہ رہنا ضروری ہے. ہمارے لیڈر نہیں ہیں. اور کیوں نہیں ہیں؟ ان پہ لگنے والے الزامات کی وجہ سے نہیں. ہماری پوری جو بنیاد ہے وہ پاکستان ہے. اگر پاکستان کے خلاف پاکستان سے شکایت کی جا سکتی، پاکستان کے حکمرانوں سے شکایت کی جا سکتی ہے، پاکستان کی ریاست سے شکایت کی جا سکتی ہے، لیکن پاکستان کے خلاف نعرہ ہم میں سے کسی کو بھی قبول نہیں ہوگا. تو اس لیے ہم نے اپنی راہیں الگ کی تھی. اور جہاں تک جرائم کی بات ہے، سن لیجیے جناب، لاکھوں کیس بنے ہیں.
مجھ پہ تو اس وقت بھی 118 کیسز ہیں جناب، ٹھیک ہے. تو ہم تو پھر آج تک صرف ایک شخص کے علاوہ کسی کو سزا نہیں ہوئی. کینگرو کورٹ سزا دیتی ہیں، اعلیٰ عدالتیں بری کر دیتی ہیں. اور آپ کہیں گے نظامی ایسا ہے، جناب نظام تو ہمارے خلاف ہے، ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. جب وقت بدلتا ہے، کون سے جرائم پیشہ لوگ کہہ رہے ہیں جو ہمارے ہیں؟ مار مار کے تو آپ نے ایم کیو ایم کے بڑے بڑے رہنماؤں کو بھی ٹی وی پہ لا کے کہہ دیا. پھر کیا ہوا؟ کتنے ایم کیو ایم سے وابستہ، پھر ان لوگوں کو سزا کیوں نہیں ملی جنہوں نے ایم کیو ایم کے ٹارچر سیل نکالے تھے؟ بعد میں کہا تھا نہیں نکلے. جنہوں نے ایم کیو ایم کے کوئی جنا پور کا نقشہ نکال دیا تھا، پھر کہا تھا نہیں ہے. حکیم سعید کا الزام لگایا تھا، پھر کہا تھا نہیں ہے. تو جناب ہم خطرہ ہیں اس نظام کے لیے. اور پاکستان کا المیہ یہ ہے، جن سے عوام کو خطرہ ہے اس سے پاکستان کو خطرہ نہیں سمجھا جاتا. جس سے نظام کو خطرہ ہے اس سے پاکستان کو خطرہ ہے. اور الحمدللہ ہم چندی سیٹ پہ ہیں، لیکن طرز سیاست پاکستان کے جاگیردارانہ جمہوریت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. جناب ایک کے پاس کراچی کے عوام کے ٹیکس سے پلنے والی پولیس جس کے پاس ہے. کراچی کا المیہ یہ ہے، سننا ہے تو یہ سنیے کہ نہ چور مقامی ہے نہ پولیس مقامی ہے. اور جب دونوں مقامی نہیں ہیں تو دونوں کے درمیان کوئی پارٹنرشپ نظر آتی ہے. تو اس کی وضاحت زرداری صاحب کریں گے کہ کراچی میں 1% پولیس والا بھی کراچی کا نہیں ہے. اب کراچی میں جو سندھ سیکریٹریٹ ہے وہ سندھ سیکریٹریٹ نہیں رہ گیا ہے، ایک لسانی سیکریٹریٹ رہ گیا ہے. تو جو سب کو حق ہے کہ کراچی میں اپنی سیاسی جد و جہد اور سیاسی مینڈیٹ کے لیے کام کریں. پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی اجازت دیجیے کہ ہم وہاں پہ کام کر سکیں. اور انتخابات بتا دیتے ہیں، یہ گزر گیا اور کوئی ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو گئے تو پھر بتا دیں گے کراچی کس کا ہے. کراچی مصنوعی طریقے سے نہیں چلایا جائے. کراچی مصنوعی طریقے سے نہیں چل سکتا، مصنوعی جماعتوں سے نہیں چل سکتا، مصنوعی فلسفوں سے نہیں چل سکتا. کراچی میں ہم کو ریپلیس کرنا ہے تو ہم سے زیادہ مضبوط بیانیہ لائیے، ہم سے زیادہ بہتر لوگ لے کے آئیے. کراچی کے لوگ نے ہمارا ٹھیکہ نہیں لیے ہوا ہے، کل ہم اور خراب ہوں گے وہ ہمیں تبدیل کر دیں گے. تو ہماری تو اب کوئی ایسی نام نہاد دہشت گردی بھی نہیں رہ گئی نا کہ جس کی وجہ سے لوگ مجبوری میں ہمیں ووٹ دیتے. 93 میں جب گلی گلی باڑ، محلہ محلہ حصار تھا تو اس وقت بھی لوگ ڈرے ہوئے تھے. کیا جب ایم کیو ایم نے کہا کہ قومی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ نہ لیں تو کراچی ریگستان بن گیا تھا. اور ایک دن کے بعد جب ہم نے اعلان کیا صوبائی اسمبلی کا تو پورا کراچی روڈ پہ تھا. سب منظر سب نے دیکھا ہے، لیکن اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. فالس فیک نیوز اور فورس نیوز کے درمیان ایم کیو ایم خبر بنتی ہی نہیں ہے. کون لوگ؟ بانی ایم کیو ایم کے پر جو کیس تھا وہ برطانیہ کی عدالت اور پاکستان کی ریاست کے درمیان ہے، مملکت کے درمیان ہے. ہم ان کے کیسز کی وجہ، ان پہ تو کیسز ہر دور میں بنے ہیں. وہ مشکل میں تو 92 میں بھی آ گئے تھے آپریشن کے بعد، ہم نے تو ساتھ نہیں چھوڑا تھا. معاملہ میں نے جیسے کہا ہے کہ پاکستان مرد آباد کے نعرے کے ساتھ ایم کیو ایم اگر کسی کے ساتھ کھڑی نظر آئے گی تو اپنے بیانیے سے ہٹتی ہوئی نظر آئے گی، اپنے پورے نظریے سے دستبردار ہوتی ہوئی نظر آئے گی. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ سیاسی خانوادے ہیں، نہ کسی کی پشت پناہی ہے، نہ مذہبی طاقت ہے. ہمارے پاس تو ایک بیانیہ ہی ہے اور دوسرا کردار ہے جس میں ہم ایم کیو ایم کو سنبھال کے رکھے میں ہیں. کل ایم کیو ایم خراب ہوگی تو یقین جانیے گا کہ سندھ کے شہری کے علاقوں کے لوگ ہمیں فوری طور پہ مسترد کر دیں گے. لیکن مصنوعی طریقے سے ہمیں نہ ہرایا جا سکتا ہے نہ ہٹایا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ نہیں ہے، نکالا ہوا ہے ان کو، ہم نے جال پہ چھوڑ چکے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں ہے. اور ان ناموں کو بھی دیجیے گا مجھے جو بوری بند لاشوں سے وہ لاشیں بلوچستان آئی ہیں. اس کے کچھ ہم نے بھی کوشش کی تھی، ملک کے پورے حصے میں مشہور تھا کہ کچھ نام تو ہوں گے نا. اگر کسی نے لاشیں اٹھائی ہیں کراچی میں تو کراچی کے لوگوں نے اٹھائی ہیں اور اپنی اٹھائی ہیں. جو پختونوں کے ساتھ صورتحال تھی کراچی میں آپ سب کو پتہ ہوگا، وہ ہوئی تھی ایک واقعے کی وجہ سے، جو بشرا زیدی کا واقعہ تھا. اس وقت تو ایم کیو ایم تھی ہی نہیں بھائی. اور ایم کیو ایم تو کیونکہ اس وقت تک پشتونوں کی نمائندہ جماعت اے این پی کہلاتی تھی، تو دسمبر 1986 کے بعد ایم کیو ایم اور اے این پی تو بڑے عرصے تک سب سے مضبوط حلیف رہی ہیں.
خود میں نے BBG کے دور میں روپوشی KPK میں ہی گزاری ہے اور ANP کے دوستوں کے ساتھ بھی گزاری ہے. بہت بہت شکریہ. میں نے فوراً ہی دیا تھا کہ وہ تمام لوگ، وہ تمام قومیتیں جو کراچی میں رہتی ہیں، بستی ہیں، وہاں مستقل رہائش، ان کے اور ہمارے حقوق میں کوئی فرق نہیں. عام جو مستقل لوگ تھے اور جو آ کے مستقل طور پہ بس گئے، وہ سیاسی جدوجہد میں ہمارے ساتھ ہیں نا، یہ کھڑے ہیں بہت سارے، ان میں سے کوئی فرق نہیں. اور جی ہم نے تو مطالبہ کیا تھا نا، یہ جو بوری بند لاشیں تھیں اس پہ کوئی عدالتی کمیشن بنایا جائے. نہیں بنا نا. ہم نے تو سپریم کورٹ میں مقدمہ خود MQM نے دائر کیا تھا کہ MQM پہ جو الزامات لگے ہیں اس پہ MQM میں مقدمہ چلائیں. یہ 1994 کی بات ہے، آج تک نہیں چلائے گئے. مکمل طور پہ میں نے بھی اور وہ ہمارے وزیر جن کی وزارت سے یہ سمری گئی تھی، ان کی عدم موجودگی میں انہوں نے خان صاحب کو لیٹر بھی لکھا تھا، شدید احتجاج کیا تھا. ہم نے ان سے کہا اس پہ بات کی جانی چاہیے، اور صرف MQM سے نہیں، اپوزیشن سے بھی، صحافیوں سے بھی اس کو تبدیل ہونا چاہیے اور قابل قبول ہو تو اس بات